اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے کچھ کلمات پیش کیے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خود خواہی یا سیر و تفریح کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، اور نہ ہی میرے مقصد اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میرے اس سفر کا مقصد عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس سفر کے دوران امت کے مفاسد کی اصلاح کروں اور اپنے جد امجد رسول خدا کے قوانین اور ان کی سنتوں کو زندہ رکھا جائے۔ ابتدائے امر میں امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمات کہہ کر بتا دیا، اور خصوصاً امت مسلمہ کو بتا دیا کہ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ امام حسین علیہ السلام فتنہ اور فساد کے لیے نکلے تھے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد خالص اپنے نانا کی امت کی اصلاح تھی، اور امت مسلمہ کو نیکیوں کے راستے پہ لانا مقصد تھا اور برائیوں سے روکنے کا مقصد تھا۔ آپ اگر ہمیں امت مسلمہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے مقصد کو نہ سمجھے اور یزید سے بیزار نہ ہو تو ایسی امت پر خاک ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے، وہ پیغام کیا ہے؟ میرا موضوع پیغام کربلا کو سمجھنا اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے آپ پیغامات کو سنیں گے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے کیوں چلے تھے، کیا مقصد تھا، کیا ہدف تھا، امام حسین نے کیا فرمایا کہ میں اپنی امت کی اصلاح کے نکل رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کے لیے، امت کی جو ہے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ واقعہ کربلا ایک ایسے دور میں پیش آیا جب اسلامی معاشرہ ایسے حالات سے دوچار تھا کہ جس میں بڑے بڑے مسئلے کہلائے جانے والے تھے اور اس کی اصلاح کرنے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہے تھے۔ ایسے میں عاشورہ نے ذلت کی زندگی بسر کرنے والوں کو ایک انقلابی اور نورانی راہ کی ہدایت کی، انہیں حیات جاویدانی کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کربلا نے بشریت کی رگوں میں خون بھر دیا کہ جس کی حرکت کبھی نہ رک سکے گی، دلوں کو ایسا جوش اور ولولہ عطا کر دیا کبھی سرد مہر کا شکار نہ ہو سکے، ذہنوں کو ایسا شعور دیا کہ ہمیں راہ شہادت پیش نظر آئے، شہادت پیش نظر رہے، لہذا ہمیں روز عاشورہ کی خونی شہادتوں سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے اور ان کے اسباب کو جاننا چاہیے،
یعنی کس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں شہادتیں پیش کی. اور اگر ہم کربلا سمجھ لیں گے تو اپنی زندگی میں ایسے ابروئے کار لائیں گے کہ لشکر امام حسین میں داخل ہو سکیں گے اور ہر زمانے کے ظالم اور ستمگر سے مد مقابل میں کھڑے ہو جائیں گے. اگر ہمارے دل میں مقصد حسین ہے، ہمارے دل میں اگر ہم نے حسین کا مقصد سمجھ لیا ہے اور ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء اپنی گفتگو اور اپنی تقریر وغیرہ میں حتی الامکان کوشش کی کہ سنت پیغمبر کے بارے میں پیغام پہنچاتے رہے. امام نے رسول خدا کا عمامہ سر پہ رکھا، دوش پر رسول اللہ کی عبا رکھی اور پیغمبر کے انداز میں کوفیوں سے خطاب کیا اور انہیں سرور کائنات کی بات یاد دلانے کے لیے فرماتے رہے، سمیتم عن جدی، تم نے میرے نانا سے نہیں سنا؟ سمیت عن جدی، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ جب ہر کے لشکر کے سامنے خطاب کیا تو فرمایا آگاہ رہو، بنی امیہ کے حکمرانوں اور ان کے چاہنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے اطاعت پروردگار ترک کر دی ہے، حدوداً احکام الہی کو ترک کر دیا ہے، بیت المال کو غارت اور حلال الہی کو حرام اور حرام الہی کو حلال کر دیا ہے. امام اچھی طریقے سے اس نقطے سے باخبر تھے. اگر سنت نبی زندہ رہے گی تو لوگ ہدایت پا کر حقیقی اسلام کو پہچان سکیں گے اور بنی امیہ کی جاری کردہ بدعتوں کا مقابلہ کر سکیں گے. ناظرین کرام، بس امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا مقصد ہمارے سامنے پیش کیا. انشاءاللہ اس موضوع کو آگے اور بڑھایا جائے گا، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے تمام اعزاء اور اقربا کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد سفر کرنا شروع کر دیا. ابھی جیسے سب لوگ محفلوں میں تیار ہو کے بیٹھ رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام تاریخ نے صغرا لکھا، ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی، بابا کیا آپ مجھے کربلا نہیں لے کے جائیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا عزادارو آج پہلی محرم ہے. امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا تم بہت علیل ہو، تم بہت بیمار ہو، سفر لمبا ہے، طویل ہے، تم نہ جاؤ، تم یہیں رہو. جناب صغرا جناب علی اکبر کے پاس گئے، بھیا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ جناب علی اکبر نے کہ جملہ کہا، بہن صغرا میں وعدہ کرتا ہوں میں تم کو ضرور لینے آؤں گا. میں کہوں گا اے اکبر، ارے بہن سے وعدہ نہ کرو، اس لیے وعدے کو نبھا نہیں سکتے ہو، اس لیے کربلا جا رہے ہو. کربلا سے جانے کے لیے کربلا جو جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. ہاں زادارہ نے مظلوم میں کربلا، ہر بہن کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکے. ہاں زادارہ نے مظلوم کربلا، ادھر ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں، جناب صغرا کی گود میں جناب علی اصغر تھے. سارے سب نے کوشش کی جناب علی اصغر کو گود میں لینے کی، لیکن اصغر کسی کی گود میں نہ آئے. امام نے جا کے ایک جملہ کہا اصغر کے کان میں، اے بیٹا اصغر، اگر تم کربلا
کربلا نہ گئے تو کربلا مکمل نہ ہوگی۔ ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا، ارے اصغر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے۔ سغرا نے پوچھا، اے بابا، ارے آپ نے کیا کہہ دیا جو بھیا نے میری گود چھوڑ دی؟ امام نے فرمایا، بیٹا سغرا، میں نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا اصغر، اگر تم گود سے نہ نکلے، اگر تم گود سے نہ آئے تو ہرملا کا تیر کون کھائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔